بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر۔ لیکچر نمبر 8، پاکستان میں فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ اور شیعی طبقہ کا مغربی جمہوریت کا رقص کفر کب اور کیسے شروع ہوا اور اس کا تدارک کیا ہے؟ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ حسن خلق کی روشنی میں اسلامی جمہوریت، اس کے نظام سلیکشن کے ذریعے فلاحی معاشرہ تیار کرنے کا نظام مملکت، اس کا نظام سلیکشن بنی نوع انسان کے لیے فطرت کا ایک انمول عطیہ ہے۔ نمبر 1، کیا فوجی ڈکٹیٹر کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شیعی طبقہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، نظام الیکشن اور اس پر انگریز کے پروردہ 6-7 ہزار جگیردار سرمایہ دار صاحب ثروت ٹولہ کی اجارہ داری قرآن حکیم 1973 کے اسلامی آئین کی تعلیمات کے مطابق یا متضاد ہے؟ نمبر 2، کیا فوجی ڈکٹیٹر، ان کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، شیعی طبقہ، سیاسی جماعتیں، سیاسی منشور، سیاسی فرقے، ان کے سیاسی جماعتوں کے رہنما ملی وحدت کو ختم کرنے، اہل پاکستان کی جمعیت کو ریزہ ریزہ کرنے، ملک دولت کرنے، قرآن حکیم اور 1973 کے اسلامی آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کے مطابق یا منافی ہیں؟ نمبر 3، کیا فوجی ڈکٹیٹر، ان کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، شیعی طبقہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مغربی جمہوریت کی سیاسی جماعتوں، سیاسی منشوروں، سیاسی فرقوں، ان کے سیاسی رہنماؤں نے اقتدار کے حصول کی سیاسی جنگ جاری کر کے پاکستان میں سیاسی خانہ جنگی جاری کر رکھی ہے؟ مشرقی پاکستان فوجی ڈکٹیٹر کی انہی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے اقتدار کے حصول کی جنگ کی وجہ ملک دولت ہو چکا ہے۔ کیا فوجی ڈکٹیٹر، ان کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، شیعی طبقہ، ان کی باقیات، ان کے کفر کے اقتدار کے حصول کی جنگ کو جاری رکھنا اور پاکستان کو لخت لخت کرنا، ملک و ملت کو مفلوج بنانا چاہتے ہیں؟ نمبر 4، کیا فوجی ڈکٹیٹرز کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کی باقیات مغربی جمہوریت کے باطل غاصب کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت، اس کے برٹش لا، امریکن لا، جیورس پروڈنس پر مشتمل کفر کے تعلیمی نصاب، اس کے شیعی اخراجات والے انگلش میڈیم کفر کے مخلوط طبقاتی تعلیمی ادارے، ان سے تیار ہونے والے طبقاتی سکالرز کو پاکستان کے حکومتی ایوانوں اور حکومتی ادارے مہیا کرنے، ان کو طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط کلچر میں کنورٹ کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا۔ فوجی ڈکٹیٹرز کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، شیعی طبقہ اور ان کی باقیات اہل وطن 23 کروڑ فرزندان اسلام کو یہ بتائیں کہ مغربی جمہوریت کے نظام حکومت اور اس پر 6-7 ہزار جگیردار سرمایہ دار ٹولہ کی اجارہ داری کو فوجی جمہوریت کے نظام حکومت کے ذریعے جاری رکھنے، 23 کروڑ اہل وطن کو ان کا ووٹر بنانے، ان کے ممبران کے سپورٹ کفر کے نظام حکومت کا قیدی بنانے اور اس اسلامی کردار و تشخص اور تہذیب و تمدن کو ختم کرنے کا کیا جواز ہے؟ فوجی ڈکٹیٹر اور ان کی باقیات اہل وطن کو بتائیں، کیا آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن حکیم، اس کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات اور اسلامی تہذیب کو ختم کرنا اور مغرب کے کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط کلچر کو پھیلانا چاہتے ہیں؟ نمبر 5، کیا فوجی ڈکٹیٹرز کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، شیعی طبقہ، ان کی باقیات قرآن حکیم 1973 کے اسلامی آئین، نظریات،
تعلیمات اخلاقیات کی روشنی میں اسلامی جمہوریت کا نظام مملکت اس کے نظام سلیکشن کے ذریعے 23 کروڑ فرزندان اسلام کے اعلیٰ کردار و تشخص کے مالک افراد کو منتخب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا چاہتے ہیں، جو ایک دینی سعادت اور عبادت بھی ہے، یا فوجی جمہوریت کا باطل غاصب کفر کا طبقاتی طفافتی سودی مخلوط استحصالی نظام حکومت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا فوجی جمہوریت کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کا شاہی طبقہ، ان کی باقیات اسلامی نظام مملکت اور اسلامی نظام سلیکشن کے تحت 23 کروڑ مسلمہ کے یونین کونسل سے لے کر تحصیل، ضلع، صوبہ، وفاق کی سطح پر اعلیٰ کردار و تشخص کے مالک اور افراد کو منتخب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا ایک دینی فریضہ اور ایک عبادت نہیں ہے؟ کیا فوجی ڈکٹیٹرز، ان کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ، ان کی باقیات قرآن حکیم اور 1973 کے اسلامی آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کی روشنی میں اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے ایک محلہ کے 5-7 ہزار بچے بچیوں، مستورات اور مرد و زن کی آبادی کے ذریعے حسب ضرورت 23 کروڑ فرزندان اسلام کے اعلیٰ کردار و تشخص کے مالک افراد کو مشہد شریف یا کھلے میدان میں چناؤ کرنا، اعلیٰ اہلیت بہترین اوصاف کے افراد کو منتخب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق حاکمیت اور حق اعتصاب اہل وطن کے ہر فرد کے پاس ہونا کہ وہ صدر مملکت سے پوچھ سکے کہ شو اور شرٹ کیسے بنی ہے۔ اسلامی نظام مملکت کا چناؤ دینی خوبیوں، دینی اوصاف، اعلیٰ اہلیت کی بنا پر کیا جاتا ہے، جبکہ مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن اور اس پر 8 بڑے جاگیردار جو ملک کی 64% زمین اور 18 چھوٹے زمیندار جو ملک کی 36% انگریز کی بخشش کی ہوئی زمین کے ملکی غدار مالک ہیں۔ انگریز کے پروردہ 6-7 ہزار جگیردار سرمایہ دار ٹولہ کی اجارہ داری کو ختم کرنا اور اس کی بجائے قرآن حکیم اور 1973 کے اسلامی آئین کے مطابق 23 کروڑ اہل وطن مسلم امہ اور ان کی نسلوں کے اسلامی نظام سلیکشن کے تحت اسلامی منتخب ممبران کے سپرد نظام مملکت کرنا، پاکستان کی بقا اور اقتدار کے حصول کی سیاسی خانہ جنگی سے بچنے اور ملک بچانے کے لیے اشد ضروری ہے۔ نمبر 6، کیا افسر شاہی کا غلام محمد، جس نے پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناصم الدین کی حکومت کو کرپشن کی بنا پر ختم کیا، جس کے پاس مکان کرائے پر لینے کی سخت نہ تھی، اور دوسرے فوج شاہی کا سکندر مرزا، جس نے 6 وزیر اعظموں محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی سہروردی، آئی چندری گڑھ، فیروز خانون، جو ملک کو آئین دینا چاہتے تھے، ان کو افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، گورنر جنرل اور مارشل لا کا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، جو افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے طبقاتی طفافتی سودی مخلوط کفر کے کلچر کا استحصالی نظام حکومت اور اپنی حکومتی اجارہ داری کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، وہی پاکستان کا ملزم و مجرم تھا اور آج بھی ہے۔ 1951 تا 1969 تک فوجی جمہوریت کے کفر کے استحصالی نظام حکومت کا حکمران تھا۔ اہل وطن ایوب خان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایوب خان نے اپنی جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کے مجیب الرحمان کے ووٹ مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی سے زیادہ تھے۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔
مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا، فوجی ڈکٹیٹر نے احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج اتار دی، انڈیا نے اپنی فوج مشرقی پاکستان میں اتار دی، فوجی ڈکٹیٹر یوفا یا یہاں پیپل پارٹی کے سیاسی رہنما مسٹر بھٹو نے مل کر 93,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنایا، ملک دو لخت کر دیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے حکومتی ایوانوں، اداروں کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کا اضافہ کر دیا۔ 1951 سے لے کر 1973 تک افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان یا خان، پیپل پارٹی کا رہنما مسٹر بھٹو فوجی جمہوریت کے استحصالی نظام حکومت کے مجرم بن کر ابھرے۔ عدلیہ کا بد نصیب چیف جسٹس منیر عوامی منتخب نمائندگان کی بجائے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے مجرموں کو حکومتی تخت دیتا رہا۔ ایک نامور وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید اور 6 اعلیٰ اہلیت کے وزیر اعظموں کو سبق دوش کرنے اور ملک میں انارکی پھیلانے، ملک دو لخت کرنے کی وجہ بنے۔ اہل وطن 23 کروڑ فرزندان اسلام، انگریز کا پروردہ فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے سرکاری کلبوں کے زانی شرابی تیش کی زندگی گزارنے والے مجرموں سے کون نجات دلائے گا؟ پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست کون بنائے گا؟ یا اللہ ان الفاظ کو قبولیت کا شرف عطا فرما، آمین ثم آمین۔